जज्बे को खराज तहसीन। जिस तरह से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं SMS पे, टेलीफ़ोन के ज़रिए, और कुछ ऐसे भी हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और टेलीफ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन टेलीफ़ोन मिल नहीं रहा। लेकिन आप यकीन कीजिए आपका ये जो जज्बा है ये दूसरों को इंस्पायर कर रहा है और बहुत से लोग सामने आ रहे हैं और इंशाल्लाह इस नेक काम में, इस कार खैर में हम सब ने मिल के कंट्रीब्यूट करना है। हामिद मीर साहब, आप वक्फे पे जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहूँगा कि हमें कंसंट्रेट करना चाहिए फंड रेजिंग पे। पूरी कौम हमें देख रही है और जितने ज़्यादा हम इसमें फ़ंड इकट्ठे करेंगे तो उससे पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा। तो इसमें मैं चाहूँगा कि आप एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपने 90s में मोबिलाइज़ किया था और वो आपका प्रेशर ग्रुप बना था, और वो थे बच्चे, स्कूलों के बच्चे। मुझे याद है आप ये कामरान शाहिद साहब स्कूल में पढ़ते थे, आप इनके स्कूल में गए, इन्होंने भी आपके लिए, ये भी मेरे स्कूल में पढ़ते थे, ये भी कैफिल में। अच्छा, और ये फिर आपके टाइगर फोर्स में भी शामिल हो गए थे। ये जो फैसल जावेद साहब हैं, ये भी स्कूल के ज़माने से ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों को आपकी मिसाल दे रहा हूँ। उस ज़माने में आप जब स्कूल में जाते थे, असम्बली से खिताब करते थे, तो वो बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को, अंकल को, आंटी को मोबिलाइज़ करते थे। तो इस वक्त मैं चाहूँगा कि आप जो स्कूलों के बच्चे जो घरों में बैठे हुए हैं, छुट्टियाँ हैं, उनको बताएं कि अगर आप इस वक्त कंट्रीब्यूट करेंगे इसके SMS के ज़रिए भी, इसका मुस्तकबिल में आपको क्या फ़ायदा है। जी हामिद प्रोफेसर साहब, इस पे जवाब सैयद असद साहब हैं हमारे साथ टेलीफोन पर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम प्राइम मिनिस्टर साहब। जी वालेकुम My name is Syed Asad Hussain. I'm calling from London. जी And I think firstly I'd like to congratulate you, your team, a good friend Zulfi Bukhari, Shahzada Jahangir, all working endlessly for improving Pakistan's image worldwide, bringing positivity and opportunity. Yes, COVID-19 is a worldwide pandemic and taken everyone by surprise. However, I feel that the government of Pakistan has handled the situation better than most countries, and would urge the whole population to be patient and take caution during these unexpected, challenging times. So as obviously second-generation Pakistanis, we all feel we can trust you and we need to do our part, and what better time than the blessed month of Ramadan. So I'm glad to announce a donation on behalf of me and my brothers of £50,000, equivalent to 10 million rupees. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रियली अप्रिशिएटेड। आगे बढ़ेंगे और हामिद मीर साहब ने जो सवाल आपसे पूछा। देखें, हुआ ये हामिद, मैं ब्रीफ बैकग्राउंड दे दूँ कि वो इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना था, 70 करोड़ रुपया इकट्ठा करना था। मैं अपने जिन लोगों को जानता था, जब उनके पास जाता था, जैसे 70 करोड़ कहता था वो यानी मुंह इधर कर लेते थे। तो आखिर में मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, इतना ज़्यादा पैसा था। तो उन दिनों में मैं क्रिकेट खेल रहा था, सबसे ज़्यादा बच्चे क्रिकेट के शौकीन थे। तो किसी ने आइडिया दिया कि स्कूलों में चले जाओ। तो मैं फिर स्कूलों में चला गया और वो इतनी ज़बरदस्त कैंपेन थी जिसमें कामरान शाहिद ने भी शिरकत की और बड़े लोग। अब तो सफ़ेद बाल लोग आके कहते जी मैं आपका टाइगर था स्कूलों में। तो उसने ऐसा ज़बरदस्त एक मोमेंटम बनाया माँ बाप को उन्होंने, और उससे एक और भी बड़ा चेंज आया जो मुझे बड़ा खुशी होती है, क्योंकि मेरी जो क्रिकेट टीम थी, जब मैंने शुरू में फ़ंड रेजिंग शुरू की, क्योंकि मैं सिर्फ आखिरी 3 साल अपनी क्रिकेट खेला ही हॉस्पिटल के लिए। तो वो कोई मैं प्राइज़ जीतता था, मैन ऑफ द मैच होता था, एक दो जगह गाड़ियाँ जीती मैंने, तो मैं हॉस्पिटल के नाम कर देता था। तो उन दिनों में जो प्राइज़ होता था वो टीम में डिस्ट्रीब्यूट, अगर मैं जीता भी हूँ तो मुझे टीम में शेयर करना पड़ता। तो मैं उनको कहता था कि मैंने हॉस्पिटल को हाईलाइट करना। वो फिर सारी टीम इन्वॉल्व हो गई फंड रेजिंग में। और फिर मैंने देखा आर्टिस्ट, अब इब्रार हसन और भी यानी यंग लोगों को अब मैं देखता हूँ आर्टिस्ट को कि वो भी अब इस तरफ आ रहे हैं। तो एक मुल्क में चेंज हुआ कल्चर। पहले शुरू में कोई भी फंड रेजिंग नहीं करता था, तो अब बहुत लोग अब इस तरफ आ गए। तो ये जो कोरोना है, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ने एक हमारे मुल्क को चैलेंज दिया है कि क्या ये कौम इस चैलेंज पे खड़ी होगी। और मैं फिर से कहता हूँ कि ये जो हम कामयाब कैसे होंगे, अगर इस मुल्क में गुर्बत बढ़ गई हम फेल हो गए। स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए पैगाम क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर हमने
اس ملک میں غربت کو نہ بڑھنے دیا کیونکہ سب حصہ لیں گے اس میں، تو اس حصے میں ساری قوم جب تک شامل نہیں ہوگی تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو جس میں سب کا رول ہے، اسٹوڈنٹس کا رول ہے، بچوں کا رول ہے، آرٹسٹ کا رول ہے، آپ سب اینکرز کا رول ہے، اوپینین میکرز کا رول ہے، یہ ایک قوم کا چیلنج ہے۔ اور آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں سے کئی قوموں کو بڑا، جب اس میں سے نکلیں گے نہیں صحیح طرح، وہ جو ابھی افتخار حسین نے کہا، کبھی اتنا بڑا کرائسس دنیا میں نہیں آیا، یہ اکانومی کو تباہ کرے گا، اس کے بڑے برے اثرات ہونے ہیں۔ تو جو قوم نکلے گی وہ ایک قوم بن کے لڑے گی جس میں سب انوالو ہوں گے، اور جو یہ اب کئی ملک کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ملک کے اندر دراڑیں پڑ گئی ہیں، ان کی اکانومی کولیپس کر گئی ہے اور کرے گی آگے۔ میں خان صاحب ایک سوال آپ سے لائن پہ ہیں چودھری اکرم آپ یہ سن لیں پہلے، پھر مجھے آرام سے پوچھنا ہے۔ جی ندیم چودھری اکرم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فیصل بھائی، میری طرف سے پرائم منسٹر صاحب کے لیے 2.5 ملین روپیز، اور میرے بچوں رحیم اور طلال کی طرف سے 1 ملین روپیز، اور چودھری سرور صاحب کے ساتھ میں مل کے 2.5 ملین راشن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اکاڑا مینجمنٹ کو دے چکا ہوں۔ 1 ملین کا اور فوڈ پیکیج ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان پہ اپنی شفقت رحمت نازل عطا کرے، اور انشاءاللہ ہمارا خون بھی پاکستان کے لیے حاضر ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بحرین سے تھے چودھری اکرم صاحب، اور ہم تھوڑی دیر میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا نمبر ہے اب تک، کتنا اس ٹیلی تھون کے اندر آپ کنٹریبیوٹ کر چکے ہیں، جو کالز آ رہی ہیں، جو ایس ایم ایس آ رہے ہیں، یہ پورا نمبر ہم آپ کو بتائیں گے۔ جی ندیم بھائی آپ کچھ پوچھ رہے تھے۔ جی میرا عمران خان صاحب آپ سے ذاتی حیثیت میں ایک سوال ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ اس کا تھوڑا سا وضاحت سے جواب دیں۔ آپ دنیا میں جہاں جاتے ہیں، ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہے، آپ یہ تسبیح گھماتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ پڑھتے کیا ہیں، اور یہ سورس آف انسپریشن بنا کیسے شروع ہوا؟ پڑھتا تو میں تو سمجھتا ہوں ساری تسبیح پہ درود شریف پڑھتے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، جی ضرور پڑھتا ہوں۔ اور اس کی سورس آف انسپریشن کیا بنی، کیسے شروع ہوا؟ مسلمان کی جب اس کو ایمان آتا ہے تو اس کی انسپریشن تو ایک ہی ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بھی خاص طور پہ جب آپ صوفیزم کی طرف سے آتے ہیں، اسلام کی طرف، میاں تو بشیر صوفیزم کی، ہاں میاں بشیر، بٹ وہ سارا اس کے بعد آیا ہے۔ سب شروع ہوتا ہے نبی صلی اللہ یہ علیہ اس کے بعد آئی ہے سر تسبیح، ہاں، لیکن شروع وہیں سے ہوتا ہے۔ جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ساجد قاضی صاحب ہیں، مائننگ، پاکستان مائننگ سے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی، میں پرائم منسٹر صاحب آپ کے فنڈ میں اپنی کمپنی کی جانب سے 50 لاکھ کا واہ جی واہ، بہت شکریہ۔ اس میں 20 لاکھ روپے سر جو ہمارے سٹاف اور آفیسر ہیں ان کی 2 دن کی تنخواہ ہے، اور 30 لاکھ ہمارے پاس ڈونیشن کے تھے سر، تو اس فنڈ سے ہم نے دیے ہیں سر، انشاءاللہ کل چیک پہنچ جائے گا آپ کے۔ بہت شکریہ جی۔ سر ویسے یہ کمرشل بینکس اتنا پیسہ بناتے ہیں، ان کمرشل آرگنائزیشنز کو کہیں باہر آئیں، جو پیسہ بنانے کا ٹائم تھا آپ نے بنایا، اب جا کے کرو، پیسے دو اس کو۔ اپنے دل کی بات ہے نا، دل کی بات ہے۔ جتنا انہوں نے ہائی انٹرسٹ ریٹ میں کمرشل بینکس میں کمایا کسی نے بھی نہیں تو کمایا۔ ناؤ از دا ٹائم ٹو پے بیک ٹو دی کنٹری، گیو سم منی۔ دیکھیں کاشف، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تو یہ شروع ہوا ہے، کیونکہ میں پھر سے مجھے جو خوف ہے کہ ابھی جو اثرات لاک ڈاؤن کے ہیں وہ آہستہ آہستہ آئیں گے، معاشرے پہ بھی حالات بدقسمتی سے اور بگڑیں گے، خاص طور پہ ہمارے کمزور طبقے کے لیے۔ تو اب تک جو قربانی دے رہا ہے اس سارے یہ وائرس کی وجہ سے، وہ ہمارا کمزور طبقہ ہے۔ تو جو اس وقت جو لوگ جنہوں نے پاکستان کی وجہ سے بڑا پیسہ بنایا ہے، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ سب کنٹریبیوٹ کریں گے۔ ویسے کوئی نام آیا سامنے جس نے کوئی بڑا ہیفٹی چیک دیا ہو؟ جس آؤٹ آف کیوریوسٹی، کوئی آئی پی پی سے آیا ہو، کوئی شوگر مل سے آیا ہو، کسی کو بڑے پیسے بنانے والوں میں سے کسی نے کچھ شوگر دیا ہے؟ مل والا بتانا زیادہ ضروری ہے۔ نہیں، ابھی انشاءاللہ کنٹریبیوٹ سب کریں گے انشاءاللہ۔ پرائم منسٹر آن لائٹر سائڈ ایک سوال ہے، یہ تمہیں پتہ ہے سیاست میں آپ کس سے اریٹیٹ ہوتے ہیں، وہ تمہیں پتہ ہے، یہ بتائیں کرکٹ میں کس سے اریٹیٹ ہوتے رہتے ہیں؟ کوئی ہوگا بندہ زندگی میں بہت اریٹیٹ کرتا ہوگا، سرفراز انٹرنیشنل گائے نہیں، جو چھکے مارتا تھا۔ نہیں ایسے دیکھیں، ہوتا یہ تھا سپورٹس میں کیا ہوتا ہے، جب آپ کی 18 سال کے ہیں تو آپ کے اور ہیروز ہوتے ہیں،
اور رائیولز اور ہوتے ہیں، پھر جیسے جیسے آپ اوپر جاتے رہتے ہیں تو وہ چینج ہوتے جاتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ میں اپنی زندگی میں کیونکہ میں لیٹ ڈیولپر تھا، میں شروع میں جس طرح مثلاً ویو رچرڈز وہ ایک دم سٹار بن گئے، میں امپروو کرتا گیا ٹائم کے ساتھ. وہ اس طرح کہ میرے میں ایک باقیوں کے مقابلے میں ایک کوالٹی تھی کہ میں اپنی غلطیوں کا جائزہ بہتر کرتا تھا، سیلف انالیسس بہتر کرتا تھا. اس کی وجہ سے میں امپروو کرتا گیا کہ میں اپنی غلطیاں ایلیمنیٹ کرتا تھا. تو آہستہ آہستہ میرے رائیولز بھی بدلتے گئے. تو پہلے who irritated you? Has to be Ravi Shastri, I tell you. جسے پتا کہ ہمارے زمانے میں انڈیا کی ٹیم کے اوپر مجھے کئی دفعہ ترس آ جاتا تھا کیونکہ وہ ہم ان سے جیتنا اتنی دفعہ جیت گئے. یعنی وہ جب شارجہ میں میچز ہوتے تھے ہم تقریباً ہر جیت جاتے تھے تو ان کے اوپر پریشر بڑا ہوتا تھا. تو میں کئی دفعہ ٹاس کرنے جاتا تھا ان کے کیپٹن کے ساتھ، تو میں جب اس کی شکل دیکھتا تھا ان کے اوپر گھبراہٹ آئی ہوئی ہوتی تھی. لیکن ہمارے رائیولز اس وقت انڈیا نہیں تھے، اب انڈیا ہمارے سے بہتر ٹیم بن گئی ہے. ہمارے زمانے میں ویسٹ انڈیز ٹیم تھی، وہ بہت ایک دنیا کی تاریخ کی ایک بڑی زبردست ٹیم تھی. اس کے میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کبھی ٹیم آئی ہے. لیکن میرا I have a question 92 ورلڈ کپ فائنل کا. کالر جو ہیں وہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں لائن پر. محمود اشرف صاحب کویت سے. جی السلام علیکم محمود صاحب. وعلیکم السلام ڈار صاحب. جی 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 آپ ٹرانسمیشن میں ہیں. پرائم منسٹر عمران خان یہاں تشریف رکھتے ہیں، احمد میر صاحب بھی ہیں، باقی لوگ بھی. آپ بولیے گا. جی خان صاحب کو میں جانتا ہوں 50 سال پہلے سے. جی 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 ایف سی کالج میں صبح کو یہ ہمارے ساتھ پریکٹس کرتے تھے. میں اوورسیز پاکستانی ہوں اور کویت سے ہوں. جی جی اور میں 1 سال پہلے چیف جسٹس صاحب نے قبضہ مافیا سے میرا قبضہ چھڑوا کے دیا تھا منشا بم سے. اس نے پھر دوبارہ قبضہ کر دیا. اب میرا قبضہ چھڑوا دے، میں 1 کروڑ روپیہ اس میں سے خرید کے آپ کو دے دیتا ہوں. ڈیل ہے پھر 3 کروڑ مانگے نا. قبضہ تو آپ کا ہم مفت چھڑوا دیں گے، اس کے بعد آپ ویسے ہی کنٹریبیوٹ کر دیں. بہت بہت شکریہ جی. پہلے کروڑ کروا لیتے بہتر تھا. جی اب تک ٹوٹل جو ہو گیا ہے وہ 2 ارب 71 کروڑ. اس ٹرانسمیشن میں اب تک ایس ایم ایس کے علاوہ بتا رہا ہوں 52 کروڑ ہو گیا. مزید بھی آ رہا ہے. جاوید آفریدی صاحب بتا رہے ہیں ہائر گروپ کی طرف سے $3 لاکھ کا جو اکوپمنٹ ہے وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں. یہ بہت اچھا ہے بیکاز اکوپمنٹ کی بھی بہت ضرورت ہے. جس طرح آپ جانتے ہیں دنیا میں اکوپمنٹ شارٹ سپلائی پہ ہے. سوال پوچھتا میرے کو. ہاں جب 18 اوور ہوئے 35 کے قریب رن تھے 18 اوور. یو لکڈ ایٹ دی اسکور بورڈ، کیا سوچ رہے تھے کہ میچ گیا؟ فائنل کی بات کر. کاشف میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. یہ اسپیشلی جو اسپورٹس مین ہیں ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے، لیکن ایک قوم کے لیے بھی وہی سائیکی ہے. دیکھیں ایک جب آپ سٹرگل کرتے رہتے ہیں نا زندگی میں، سٹرگل کا مطلب یہ ہے کہ اونچ نیچ، کہ آپ نے اونچ بھی دیکھی، پھر آپ مار کھائی نیچے آئے، پھر آپ نے سیکھا، محنت کی، غلطیاں دور کی، پھر اوپر آئے. ایک سٹرگل کرتے ہوئے ایک پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں. ایک ملک بھی اب پہنچ جاتا ہے، ایک کرکٹ ٹیم بھی پہنچ جاتی ہے، ایک ادارہ بھی پہنچ جاتا ہے کہ آپ میں ایک چیز آ جاتی ہے، وہ ہے سیلف بلیف. کہ آپ میں اندر ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اپوزیشن کرے میں اس کو ہرا دوں گا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو سیلف بلیف ہے نا، یہ آپ کے اندر پھر وہ آپ کو روکتا ہے پینک کرنے سے. یہ جو ایک دم لاک ڈاؤن کر دیا نا پینک کر کے انہوں نے کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، یہ خوف کے اندر کیا. جب آپ کے اندر سیلف بلیف ہوتا ہے نا تو آپ میں یہ ٹھہراؤ آ جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں، یہ مشکل وقت ہے، میں یہ نکال لوں گا، لیکن اس کے بعد میں پھر حاوی ہو جاؤں گا. تو وہ جو سیلف بلیف ہے یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے سکسیس کے لیے. تو جب ہم ورلڈ کپ سے پہلے اگر ہم ہماری آپ میچز دیکھیں تو ہم نے کتنے میچز ہارتے ہوئے پیچھے سے آگے جیت جاتے تھے. نہرو کپ جیتے، ہم کتنے اور میچز جیتے ورلڈ کپ میں. تو اس طرح ورلڈ کپ میں بھی ہمارے میں یہ بلیف، ہم جس طرح پیچھے سے آئے تو یہ بلیف تھا کہ ہم ہاں یہ مشکل وقت ہے، یہ نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم پھر کھڑے ہو جائیں گے. یہ پرائم منسٹر جس طرح آپ اسپورٹس کی اپنی کرکٹ کی پوری بات کر رہے ہیں، آپ نے اس سے پہلے بھی کہا کہ میں نے اپنے کریئر کے اندر یہ چیز سیکھی کہ اگر میں غلطی کر رہا ہوں سیلف ایویلویٹ کروں گا اینڈ دین آئی رائز اپ آن دی اوکیزن.
22 سال کی جدوجہد کے بعد یو بیکیم دا پرائم منسٹر. ناؤ اٹس اباؤٹ 20 منتھس آپ پرائم منسٹر بنے ہیں. اس 20 مہینے کو آپ کیا ایویلیویٹ کرتے ہیں؟ آپ نے غلطیاں کر کر کے سیکھا ہے, اپنے آپ کو امپروو کیا؟ منصور, اس میں ایک تو سب سے بڑا چیلنج ان زندگی کا جو چیلنج میں فیس کیا ہے, یہ 20 مہینے سب سے مشکل تھے. اس کی مشکلات کی وجہ یہ تھی نا, دیکھیں ایک اکانومی تھی, ایک ہماری نئی ٹیم آئی. اب مہاتر محمد, آپ سوچ لیں کہ وہ ایک مسلمان دنیا میں اسٹیٹسمین مہاتر محمد ہوں گے, اور پھر اردوغان, جنہوں نے اپنے معاشرے بدلے, بڑے بڑے نام تھے. مہاتر محمد آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی ایک نئی ٹیم کے ساتھ آئے. پہلے وہ دوسری پارٹی میں تھے, وہ پھر ایک نئی ٹیم اینٹی کرپشن ڈرائیو پہ آئے. ان کے خلاف بھی سارا سٹیٹس کو جمع ہو گیا. سوچے مہاتر محمد مجھے یہاں بھی ملے, انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ اس کے باوجود کہ وہ اکنامکس جانتے تھے, انہوں نے اپنے ملک کی اکانومی ٹرن راؤنڈ کر دی. انہوں نے ایسٹ ایشین کرائسس 98-97 میں آیا تھا, اس سے نکال دیا اپنے ملک کو IMF کے جائے بغیر. وہ جب آئے ان کو بھی وہی ملی, ایک بینکرپٹ اکانومی, ایک انڈیٹڈ اکانومی. ان کو بھی وہی مسئلے ملے, سٹیٹس کو سارا ایک طرف کھڑا ہو گیا, جو انٹرنچ تھا, کرپٹ تھا. سارے جو پرابلمز میں نے فیس کیے وہ انہوں نے کیے. اور دیکھ لیں کہ مہاتر محمد جیسے ایونچولی سٹیٹس کو واپس آ گیا. آج ملیشیا میں وہ سٹیٹس کو واپس آ گیا. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انٹرنچ سسٹم 30 سال سے ایک سسٹم کی جڑیں نیچے تک گئی ہوئی ہیں, بیوروکریسی میں گئی ہوئی ہیں, نیچے گئی ہوئی ہیں. آپ ایک نئی ٹیم لے کے آتے ہیں, اور پھر ایک بینکرپٹ جو ملک آپ بچا رہے ہیں ڈیفالٹ سے, کیونکہ ہمارے پاس ملک بینک, ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے. آپ کو پتہ, ہم پیمنٹس پہ ڈیفالٹ کر رہے تھے شروع میں پہلے 2-3 مہینے. تو اس سسٹم میں ایک نئی ٹیم لا کے بہت بڑا چیلنج تھا. تو لیکن جو میں اس سے سیکھا ہوں, میں یہ کانفیڈنٹ ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو کرائسس ہے بہت بڑا کرائسس ہے, لیکن مجھے جو اس میں اپرچونٹی نظر آ رہی ہے, انشاءاللہ اس سے ہم جب نکلیں گے, آپ دیکھنا پاکستان اور طاقتور ملک نکلے گا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, میاں انجم صاحب ہیں, FPCI گروپ کے پریزیڈنٹ. جی السلام علیکم انجم صاحب. جی وعلیکم السلام. جی وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیا ڈونیٹ کریں گے سر؟ سب سے پہلے جی پرائم منسٹر صاحب کو السلام علیکم. ماشاءاللہ فائٹر ہیں, اور جب بھی ان کو دیکھتے ہیں اس میں ایک موٹیویشن ہمیشہ آتی ہے. اور ریسنٹلی گورنر ہاؤس میں تشریف لائے تھے, تو وہاں ملاقات ہوئی تھی. تو وہ اس وقت میں نے اپنے گروپ ATS گروپ کی طرف سے 2 کروڑ کی ڈونیشن کا اعلان کیا تھا, جو کہ چیک آلریڈی گورنر صاحب کو دے چکے ہیں. اور دوسرا 2 کروڑ FPCCI کی طرف سے اس کا اعلان کیا تھا. ایک میٹنگ ڈیو ہے انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. انشاءاللہ جیسے میٹنگ ہوگی اس میٹنگ میں ان کو وہ 2 کروڑ روپے دے دیا جائے گا. باقی کیش اینڈ کائنڈز میں الحمدللہ ہم سارے دوست لگے ہوئے ہیں. ہمارا گروپ بھی لگا ہوا ہے جس میں ہم سینیٹائز ڈاکٹرز کے جو گاؤنز جو ہیں اور راشن وغیرہ, یہ جو معاملات ہیں, اس کو ہم آلریڈی کافی سارا دے چکے ہیں اور انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں. اور جو بن پائے گا انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے, کیونکہ یہ ہماری قوم پر ایک مشکل وقت ہے, اور یہ مشکل وقت جو ہے سب نے مل کر بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور خان صاحب جانتے ہیں کہ ہمارے جو بھی گروپ کا مطلب ہے, جو بھی معاملات ہوتے ہیں چیریٹی کے معاملے میں ہم کبھی پیچھے نہیں رہے. جی میاں صاحب بہت شکریہ, اور ہمیشہ آپ نے کنٹریبیوٹ کیا, اور ہر شوکت خانم کی فنکشن پہ آپ ہوتے ہیں. بہت شکریہ. ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے جی, وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں کنٹریبیوشنز, ان کو چاہیے کہ چوکے نہ لگائیں, چھکے لگائیں. اس لیے کہ جو چھکے لگائیں گے تو بعد میں ان سب لوگ جو زیادہ کنٹریبیوٹ کریں گے تو ان کے نام پرچیوں پہ لکھے جائیں گے, پھر اس کی قرعہ اندازی ہوگی. اور جو 6 لوگ ہوں گے, 6 لوگ جنہوں نے جو خوش قسمت نکلا ہے اس میں سے, ان کو ایک بلہ ملے گا, اور اس بلے پہ 6 بلے ملیں گے, اور ہر بلے پہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا آٹوگراف ہوگا. تو اس لیے آپ 6 گیندے بھی ہیں, 6 گیندے بھی ہیں اور 6 بلے بھی ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ چوکے نہ لگائیں, چھکے لگائیں. اور 2-2.5 گھنٹے میں ہم نے 2 ارب روپیہ سے زیادہ اکٹھا کر لیا ہے. تو آپ پرائم منسٹر صاحب یہ بھی بتائیں کہ یہ جو 2 ارب روپیہ آپ نے اکٹھا کیا ہے, اس کو آپ کتنے لوگوں پہ خرچ کریں گے اور کیسے خرچ کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہمیں پلیز ایک چیز یاد رکھ لیں کہ یہ جو اب فنڈ ریزنگ ہے, یہ ہم ایک 2020 میچ نہیں کھیل رہا ہے, یہ ایک
किसी को नहीं आज बैठ के आज कोई भी आप नहीं कह सकते कि 2 हफ्ते के बाद क्या होगा, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, कोई भी दुनिया में नहीं कह सकता, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है इसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है। इसलिए ये जो फंड रेजिंग है ये मुसलसल रहेगी। हमारे पैसे, मुझे जो खौफ है कि हमारे पास जो पैसे हम खर्च कर रहे हैं ये एहसास प्रोग्राम में कैश ये जो दे रहे हैं बिल्कुल इस वक्त नीचे तबका है, लेकिन मुझे खौफ ये है कि सफ़ेद पोश भी वो भी बड़ी मुश्किलों के अंदर लोग हैं जिनकी एकदम छोटे कारोबार ख़त्म हो गए हैं, जो जा भी नहीं सकते, ज़कात के लिए भी नहीं हाथ फैला सकते, बड़े मुश्किल वक्त हैं लोगों के। तो ये सारी हमारी कोशिश होगी, गवर्नमेंट अपने भी फाइनेंसेस, जिस तरह मैंने कहा हम बैंकों से भी ले रहे होंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी दे रहे होंगे, कई जगह के हम गरीबों के लिए जो निचला जो 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके लिए हमने गैस और बिजली के लिए सब के लिए उनके लिए भी हमने डिफ़र कर दिए पेमेंट्स। तो पूरी कोशिश करें आसानी के लिए, लेकिन ये जितना भी पैसा आता रहेगा ये सब जाएगा इनके लिए। माशाल्लाह। सर ये जो आपके क्रिकेट बैट हैं, ये मेरी एक तजवीज़ है, दुनिया सारी में बड़े खिलाड़ियों की चीज़ें ऑक्शन होती हैं, तो आपकी डोनेशंस तो वैसे ही आ रही हैं, आप बैट्स खुद भी साइन करें, वसीम वकार से भी साइन करें, उनको ऑक्शन पे रखें, ये फैसल जावेद उनको ऑक्शन करें, वो पैसा भी इसमें डोनेशन में डालें। सर आपने सबको बुला लिया, तो वो ट्राइबल मीडिया ग्रुप को बुला लिया आपने, बड़े दुनिया आपके साथ खड़ी हुई है, आप ये डरते डरते सवाल करो, मुझे पता है आप इसमें बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ, अपोजिशन बेचारी को भी साथ मिला लें, उनसे ठीक है आपकी जितनी भी वो नाराज़गी जितनी भी आपकी वो उनको भी कहें, हो सकता है वो आपको अरबों रुपए पाकिस्तानी खातिर दे दें, मुल्क की खातिर शहबाज शरीफ गले लगा लें, जरदारी साहब गले लगा लें, कुछ करें। अच्छा इसमें अब इसमें खतरा है, खतरा क्या है? उनको अगर साथ लिया है तो मेरी डोनेशन ही ड्रॉप ना हो जाए। कैसे? क्योंकि वो लोग सियासत ना करो यार, सियासत की बात नहीं मैं तो कहा था अगर हो जाएगी या फिर बाहर पैसे ले आए वापस। सर सीरियस नोट पे एक सवाल और के बारे में, टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप कॉल कर रहे हैं 051-921-7122, अकाउंट नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है नेशनल बैंक का 4162786786 और साथ ही में ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए वेबसाइट आ रही है जिस पे आप जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप वहां से जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक कमेंट मैं करना चाहूँगी प्राइम मिनिस्टर साहब, और मेरा जिस इलाके से ताल्लुक़ है वहाँ के लोगों से मेरी मुलाकातें होती हैं, बात होती है, मैं मुतअद्दिद मरतबा पेशावर, बन्नू, करक और मर्दान साइड के इलाकों में गई हूँ, मैंने कवरेज की है इलेक्शंस की। उन लोगों ने मुझे ये कह के भेजा था कि ये उनको कह कर भेजना कि जो दहशतगर्दी हमने वहाँ पर देखी है, ज़ाहिर है हम इस वक्त पूरी कौम को मोटिवेट कर रहे हैं, लीडर का मोटिवेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर यू आर द लीडर राइट नाउ। और उन्होंने मुझे ये कहा कि पठान कौम की, पश्तूनों की शनाख्त उनको वापस मिली है जब इमरान खान साहब ने ओथ लिया था प्राइम मिनिस्टर होने का। और ये सिर्फ पठानों की बात मैं इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि फिर वो लसानियत का एक आ जाएगा इसमें। पाकिस्तान हैड लॉस्ट इट्स स्पेस ग्लोबल पॉलिटिकल अरीना में, यू हैव गेन्ड इट बैक फॉर अस, सो दिस इज़ व्हाट आई हैड प्लान्ड कि मैं ये आपको कहूँगी कि सो दैट यू ऑल्सो स्टे मोटिवेटेड एंड कीप फाइटिंग। प्राइम मिनिस्टर साहब एक और इशू है, बहुत सारे लोग, आपने बताया इसकी तबाहकारियाँ कोरोना की और पूरा मीडिया भी लगा हुआ है, अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग देहातों में ऐसे हैं जो इसको कोरोना को एक अफवाह समझते हैं। वो कहते हैं ये कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, पता नहीं इसमें कुछ साजिश है, और उसकी वजह से हमें नज़र आता है कि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग आप जिसको प्रमोट करते हैं डॉक्टर्स, वो वहाँ पे हमें नज़र नहीं आती। इस हवाले से भी कोई आपके जहन में है कोई और स्ट्रेटजी, कुछ और सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं? कलीम सदीकी साहब हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं कलीम सिद्दीकी बोल रहा हूँ, चेयरमैन पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स और इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान में तमाम आर्किटेक्ट्स और टाउन प्लानर्स का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। और आपकी जो कंस्ट्रक्शन पॉलिसी है उसको हम वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी आर्किटेक्ट कम्युनिटी और टाउन प्लानिंग कम्युनिटी जो है वो भरपूर उसमें हिस्सा लेगी और उनको पूरी तरह हिस्सा लेने की वो की जाए, असिस्ट किया जाए। और मैं आर्किटेक्ट्स और टाउन प्लानर्स और इंस्टीट्यूट की तरफ से 50 लाख रुपए की डोनेशन प्राइम मिनिस्टर फंड में मैं अनाउंस करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये श्योर करता हूँ कि ये जो कंस्ट्रक्शन है इसको मैं ख़ुद ड्राइव कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि कंस्ट्रक्शन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि सारे मुल्क की बाकी इंडस्ट्रीज़ और सारे मुल्क में रोज़गार लोगों को दे सकती है और हमारी इकॉनमी को चला सकती है। तो आप ये मुतमईन हो जाएं कि इसको मैं ख़ुद ड्राइव कर रहा हूँ और मुझे पता है
کہ میں نے دیکھا بڑی رکاوٹیں ہیں کنسٹرکشن اور اجازتیں اور NOCs، وہ سب ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کنسٹرکشن کے لیے آسانیاں ہوں۔ پرائم منسٹر، ابھی آپ نے بات کی یہ اکنامک انیشیٹیوز وغیرہ کی، اور کرونا تو بھی پتہ لگے گا ایز ٹائم ہاؤ تھنگز انفولڈ، بجٹ بھی آنے والا ہے ان 2 months ٹائم، تو جتنے آپ اکنامک انیشیٹیوز اب لے رہے ہیں کیا ان کی بھی کوئی ریڈ لائن ہے کہ بجٹ سے پہلے میسو ایک انفیوژن آ جائے، اینڈ بجٹ جو ہوگا ان اٹ سیلف وہ کتنا اس پہ فیکٹر کرے گا کہ یہ ٹیکس ریونیو اکٹھے کرنے والا بجٹ نہیں ہے بلکہ انڈسٹری کو پورا اٹھانے والا بجٹ؟ یہ بالکل مالک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت تو ہم پاکستان چھوڑیں، ساری دنیا کے اندر اب صرف اور صرف ایک ورڈ یوز ہو رہا ہے، اسٹیمولس، کہ وہ اکانومی کو اٹھانے کے لیے پورا ہر ملک کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں کے لیے انسینٹیوز دے، بزنسز کے لیے، تو ہم نے پوری طرح کرنا ہے، کیونکہ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا ایک تعداد لوگوں کی ہے جو کہ بے روزگار ہو گئے ہیں، اور جس طرح میں نے کہا اس کے ابھی ریپرکشنز آئیں گے آگے، تو اس لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ریونیوز ہمارے نیچے جائیں گے، وہ ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ نیچے، کیونکہ ٹیکس کلیکشن نیچے گرے گی، لیکن اکانومی کو اٹھانا اس لیے ضروری ہے، اگر کبھی بھی ڈیفیسٹ فائنینسنگ کرنی ہے آپ نے اپنی اکانومی اٹھانے کے لیے، وہ یہ ٹائم ہے۔ جو آپ نے انسینٹیو جو آپ نے دیا ہے کنسٹرکشن کو، نو کویسچنز آسکڈ، کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ 1-2 سال کا ایسا کچھ آ جائے کہ کوئی بھی کسی بھی سیکٹر میں لانا چاہے نو کویسچن آسکڈ فنڈنگ تو آ جائے؟ بالکل، میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے ہم ایک تو یہ عذاب بنا ہوا ہے، وہ نو کویسچنز آسکڈ کے راستے میں یہ پڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ ٹیرر فائنینسنگ کی وجہ سے اتنا وہ ریسٹرکشنز ہمارے پر ڈالی ہوئی ہیں، لیکن جو میں اب دیکھ رہا ہوں کہ دنیا پہلی دفعہ یہ ریئلائز کر رہی ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں یہ جو لاک ڈاؤن کی اتنا ملکوں میں غربت پھیلے گی، یہ تو اب IMF بھی کہہ بیٹھا ہے، اس کے اوپر تو ورلڈ بینک کی بھی اب اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے، تو ہم نے یہ نو کویسچنز آسکڈ اس لیے کرنا ہے کہ ہماری زیادہ تر اکانومی تو انفارمل ہے، تو ہماری تو کیونکہ ہمارے پاس تو امریکہ کی طرف 1000 ارب یا 2000 ارب ڈالر نہیں ہے، تو ہمارا جو بھی ملک میں وسائل ہے ہم نے کھینچنے ہیں اندر تاکہ ہم اپنی اکانومی اٹھا سکیں۔ لیکن ایک چیز آپ نے IMF سے بھی بات ہوئی ہوگی، I'm sure ورلڈ بینک سے ہوئی ہوگی، امریکن سے ہوئی، جرمن سے ہوئی، جو قرضے ہم نے دینے ہیں فی الحال ڈیفر تو ہو گئے ہیں، قرضے ری اسکیجول ہوں گے یا کہیں نہ کہیں قرضے ویو آف بھی ہو سکتے ہیں ان دس کرائسس کے؟ اس سے تو سال لگیں گے نکلنے میں۔ نہیں کاشف، ابھی تو میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا، یہ ہماری بڑی اچیومنٹ ہے، پہلے تو صرف 50 ملکوں کو یہ قرضوں میں ریلیف مل رہی تھی، لیکن شکر ہے کہ انہوں نے ہم نے پھر زور لگایا، اور جرمن چانسلر سے میں نے بات کی، پھر ہم نے امریکنز، اور یہ اس لیے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو میں نے ان کا شکریہ ادا کرنا تھا، انہوں نے بھی ہماری مدد کی، تو اس کے اندر پھر 70 ملک ہوئے جس میں پاکستان انکلوڈ ہے، ابھی صرف ہم انکلوڈڈ ہے، اب آگے مزید نیگوسیشن چلیں گی ڈیٹ ریلیف کے اوپر، ابھی تو ہم ان 70 ملکوں میں آ گئے ہیں، تو یہ کوئی کہہ رہا تھا جی اس میں پاکستان کو کیا ریلیف ملے، ابھی ریلیف ابھی صرف ان 70 ملکوں میں ہے جن کو ڈیٹ ریلیف ملے گا، اب وہ نیگوشیٹ کریں گے۔ اب اچھا پرائم منسٹر صاحب، یہ تھوڑا سا کامران صاحب نے جو سیاست کے حوالے سے بات کی تھی، I'm not going to go towards politics specifically کہ آپ اپوزیشن کے لوگوں کو بھی ساتھ بٹھائیں، چلے ٹھیک ہے وہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن رائٹ ناؤ جس طرح پورے قوم کا ایک ٹیسٹ ہے ایز اے لیڈر، یا آپ کا بھی بہت بڑا ٹیسٹ ہے ایز اے پرائم منسٹر، آپ کے جو مخالفین ہیں ان کے جو سپورٹر ووٹر ہیں مسلم لیگ نون سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے، ظاہری بات ہے آپ ان کے بھی پرائم منسٹر ہیں، پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ بھی آ کے آپ کو اس فنڈ کے اندر سپورٹ کریں؟ دیکھیں منصور، سب سے تو آپ کے لیے سامنے آیا یہ جو کیش گرانٹ ہے 144 ارب روپے کے لیے، سب سے زیادہ کدھر گئی ہے؟ سندھ کے اندر۔ اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی سیاست اس پر نہیں تھی، سندھ کے اندر یہ جدھر بھی غربت زیادہ ہے ادھر یہ کیش گرانٹس گئی ہیں، تو اندرون سندھ میں غربت سب سے زیادہ تھی، ادھر چلی گئی ہے، تو یہ بالکل نان پولیٹیکل بیسس پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، سو اس لیے باقی ساری پارٹیز کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں ان کو صرف میں یہ کہوں گا کہ یہ اس وقت یہ قومی چیز ہے، اس کے اندر کوئی کسی کے اندر ہم نے
اس میں کوئی سیاست مطلب یہ کہ اپنے سپورٹرز کو نہیں ہم کوئی نواز رہے. اور یہ ٹائیگر فورس کو یہ جو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کوئی پولیٹیکل نام چینج کر دیں اس کا ایشو یہ نہیں ہے. دیکھو کامران ایشو یہ ہے کہ ہمیں آگے جو یہ ٹریک اور ٹریس چیز جو کرنی ہے نا کہ لوگوں کو ٹریک پہلے ٹریس کریں گے کدھر ہیں, پھر ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے فیڈ ہوگا وہ ہمارے ڈیٹا بیس پہ, ان کو فالو کریں گے. اس کے لیے آپ کو ایک فورس چاہیے جو لوگ ان کو اپروچ کریں گے. مثلا ڈفرنٹ یونین کاؤنسل ہیں. بڑا اچھا آئیڈیا, لیکن میں کہہ رہا ہوں نام پہ اگر پارٹی کو ایک منٹ ایشو صرف یہ ہے کہ یہ جو میں پھر سے کہتا ہوں یہ قوم پوری لڑے گی, اس کے اندر کوئی پولیٹیکل. بڑا اچھا انیشیٹو ہے یہ تو. اور اس انیشیٹو میں بہت سی جو دوسری پارٹیز کے کارکن ہیں وہ بھی اس کا حصہ بن چکے ہیں اور وہ ٹائیگرز بننا چاہتے ہیں, ٹائیگرز. تو آگے بڑھتے ہیں, نوید صاحب ہمارے پاس سعودی عرب سے. السلام علیکم نوید صاحب, کیا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام فیصل بھائی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی جی, کیا کنٹریبیوٹ کرنا میں اپنے دل سے خوشی سے اپنے دل سے پرائم منسٹر فنڈ ریلیف فنڈ کرونا فنڈ میں 10 ملین کا اعلان کروں گا, اور جو کہ مجھے زلفی بھائی نے راشن کے لیے سعودیہ کے لیے مستحق لوگوں کے لیے کہا ہے, تو اس کے اوپر بھی میں نے بہت ساری راشن جو ہے تقریباً 2000 راشن کے لیے میں اعلان کروں گا. جو سعودیہ میں ہمارے بھائی ہیں پاکستانی جن کے پاس راشن وغیرہ نہیں ہے, تو میں پرائم منسٹر کو کہوں گا کہ اس بات پہ زلفی بخاری نے مجھے یہ اپروچ کی کہ یہ راشن وغیرہ دینے کے لیے. جی بہت شکریہ. میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے بہت اس وقت بیرون ملک پاکستانی مشکل میں ہیں. مجھے سارا وقت ہم فالو کرتے ہیں ہر روز اپنی جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اندر ان کے کہ ہم کیسے ان کو پاکستان لا سکیں. بدقسمتی سے مڈل ایسٹ کے اندر کیونکہ ایک دم تیل کی بھی قیمت نیچے گئی ہے اور بزنسز بھی بند ہوئی ہیں, تو کئی ہمارا جو مزدور جو اس ملک کا بہت بڑا اثاثہ ہے ان کی ریمیٹنس پہ ملک چلتا ہے, وہ ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کی حکومتوں سے بھی ان ٹچ ہیں اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو واپس لائیں. اس کے لیے صرف مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ یہاں ہم نے کوارنٹین کی پوری تیاری کرنی ہے کہ وہ جب آئیں تو ہم ان کو دیکھ سکیں کم از کم, کہ یہ وہ صوبے بھی ڈر رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو لے کے آئیں گے اور ان کی ٹیسٹنگ نہیں ہوگی یا ہمارے پاس فیسلٹیز نہ ہوں تو پھر ان کی وجہ سے پھیل نہ جائے کرونا. جی اب تک جو آپ ایس ایم ایس کر رہے ہیں اس ٹرانسمیشن کے دوران جو آپ ایس ایم ایس کر رہے تھے 6677 پر, تو اب تک اس میں 8 ملین جو ہے وہ آ چکا ہے, اور باقی جیز اور ایزی جیز کیش اور ایزی پیسہ کے تھرو جو آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں اس میں 2.2 ملین آ گیا ہے, اور باقی اس سے الگ ہے. مزید کالرز بھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں, تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ دعا کرائیں گے. جی پناہ گاہ از اے ونڈرفل انیشیٹو. ہم نے وہاں پہ شوز بھی کیے, افطاریاں بھی کی لوگوں کے ساتھ. ہمارا اس وقت احساس ٹیلی تھون میں جو کنسرن ہے وہ اس طبقے کا جو ڈیلی ویجر ہے, جو مزدور طبقہ ہے, جو بے گھر ہے. مجھے کنسرن اس بات کا ہے کہ بہت سا مزدور طبقہ جب پناہ گاہ میں جاتا ہے وہاں پہ پروٹیکشن کے میجرز کیا ہیں؟ کہیں ایسے تو نہیں کہ وہاں پر ہر شخص ایک دوسرے کو انفیکٹ کر رہا ہے کرونا وائرس سے؟ وہاں کے لیے کیا تدابیر ہیں؟ وہاں انہوں نے اسکریننگ تو رکھی ہوئی ہے باہر اور وہ ہیٹ ٹیسٹ کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو اس کا بھی بتا دوں پناہ گاہ کے اندر ہم نے جو اب چیک کر رہے ہیں ہوا کیا کہ زیادہ تر جو دہاڑی دار تھے وہ آ کے وہاں ٹھہرتے تھے باہر سے جو آتے تھے. تو جب سے یہ کاروبار یہ جو لاک ڈاؤن ہوا تو وہ واپس چلے گئے اپنے علاقوں میں, تو اس کا جو عادی ہو گئی جو لوگ پناہ گاہ میں آتے تھے آدھے نمبرز ہو گئے. لیکن جو ہمارا وہاں کھانا چلتا تھا اس کے 3 گنا زیادہ بڑھ گئے لوگ, اور وہ ایسے کہ جو مجھے اصل خوف ہوتا ہے یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب کئی سفید پوش آتے ہیں اور وہاں کھانا کھاتے ہیں کیونکہ حالات مشکل ہوئے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اور زیادہ جو اپنے یہ جو لنگر ہیں جو چل رہا ہوتا کہ لوگ بزی یعنی کچی بستیاں غریب علاقوں میں ان کو مفت کھانا پینا دے سکیں. پرائم منسٹر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں لندن سے وقاص نواب. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم وقاص نواب صاحب. السلام علیکم. دس از دانش جعفری. دانش جعفری جی فرام کراچی. السلام علیکم عمران خان صاحب. جی دانش وعلیکم السلام.
بس مولا کا پنجتن پانچ کا کرم ہے کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے ملک کو ٹائم کیٹر کیا ہے. اور آئی ایم اباؤٹ 30 ایئرس اولڈ اور میں ڈونیشن کرنا چاہتا ہوں 25,000 ان یور فنڈ. اور آئی ایم اے لٹل بزنس مین اور ہم سمجھ سکتے ہیں. اور میرا پیغام ہے تمام پاکستانیوں کو, تمام بزنس مین کو کہ جو بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس مشکل وقت میں کریں اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور آگے بڑھیں. سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں. اور ہائیلی تھینکفل ٹو یو. بہت شکریہ دانش, بہت شکریہ. جی جی بہت بہت شکریہ دانش. اناؤنسمنٹ ہے پرائم منسٹر صاحب, ہمارے ایک دوست ہیں وہ کام کرتے ہیں پاکستان ملٹری ڈیولپمنٹ کارپوریشن میں. انہوں نے کہا کہ ہماری لائن نہیں مل رہی بٹ دے آر ڈونیٹنگ 50 لاکھ ٹو دا فنڈ, جس میں آفیسرز نے 2 دن کی تنخواہ اور باقی 30 لاکھ کمپنی نے دیا ہے. تو میں کہ چلیں بہت شکریہ جی ان کا. صاحب ایک سجیشن ہے کہ جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ اپرچونٹیز بھی لاتی ہے, اور ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے کہ جو ہم عرصے سے سن رہے تھے کہ پاکستان کچھ نہیں کر سکتا, غریب ملک ہے, ہم میں کیپیبلٹی نہیں ہے, ہم نے وینٹیلیٹرز بنانے شروع کر دیے, ہم نے N95 ماسکس بنانے شروع کر دیے. تو پاکستان میں کیپیبلٹی بھی ہے, ول کی شاید کمی رہی ہے جو وہ آپ پوری کر رہے ہیں. ایک چیز جو میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اس اپرچونٹی سے ہم اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ پاکستان میں باقی چیزیں جو ہم بہت زیادہ امپورٹ کر رہے ہیں اور وہ ہم یہاں بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ڈائلسس مشینز بڑی مہنگی امپورٹ کرتے ہیں باہر سے, بہت سرمایہ ہمارا وہاں چلا جاتا ہے. ہم الٹرا ساؤنڈ مشینز باہر سے منگاتے ہیں. پاکستان کی 22 کروڑ آبادی ہے, ہر گھر میں 3-4 بچے ہیں, ڈائپرز تک ہم امپورٹ کرتے ہیں. کیا ایسی کوئی پالیسی پہ بھی کام ہو رہا ہے, یا کوئی کمیٹی بنا دی جائے, یا کوئی ٹاسک فورس اس کے حوالے سے جو یہ چیز مانیٹر کرے کہ کون سی چیز ہے جو پاکستان میں پروڈیوس ہو سکتی ہے تاکہ ہم یہاں پر بنائیں؟ دیکھیں میں آپ کو ابھی میں نے جو آپ کو شروع میں کاشف کو کہا تھا کہ دیکھیں ایک کامیابی کا ایک بہت بڑی ایک کمپوننٹ ہوتا ہے انسان میں, آرگنائزیشن میں, قوم میں, اور وہ ہوتا ہے سیلف بلیف. اپنے اندر جب آپ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو اعتماد ہو جاتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. بس یہی ہوتا ہے جو اب ہو رہا ہے سر. اور وہ قوم کر لیتی ہے. آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی قوموں کے اندر جب یہ بلیف آ جاتا ہے وہ قوم اٹھ جاتی ہے اوپر. اپنی اسلام کی تاریخ دیکھ لیں آپ, اگر اس کو صحیح طرح سٹڈی کریں, وہ بڑی ایک یونیک تاریخ ہے کہ مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم 622 میں وہاں پہنچے ہجرت کر کے. 622 میں یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. اور یہ میں لوگوں کو اس لیے کہتا رہتا ہوں کہ اس کیوں مدینہ کی ریاست کی ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ قرآن شریف میں ابھی کر لیں کہا ہوا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. تو انہوں نے وہ ماڈل بنایا. 622 میں وہ وہاں آئے اور 313 لوگ لڑے 624 میں, اور 636 میں 11 سال کے بعد 313 لڑے. 11 سال کے بعد رومن ایمپائر, بیزنٹائن ایمپائر کو شکست ہوئی یارموک میں. اور 2 سال کے بعد دوسرا جو سپر پاور تھی یہ جو پرشین ایمپائر تھا اس کو شکست ہوئی قدسیہ میں. تو یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور وہ کیا چینج آیا, انہوں نے کوئی نئی ایجاد نہیں کی, ان کے اندر کوئی ٹیکنالوجی نہیں آئی, ایک سیلف بلیف آیا ایمان سے. پاکستان کے اندر جو مسئلہ ہے, ہم نے ایک بڑا غلط راستے پہ نکل گیا جو ڈپینڈنسی سنڈرم جسے کہتے ہیں, کہ ہمیں ایک غلام ذہنیت کے لوگ جو اوپر آ گئے, ساری چیزیں امپورٹ کرو, اپنے اندر اعتماد نہیں تھا. اور وہ قوم جو ایک وقت اٹھ رہی تھی 60s کے اندر, وہ آہستہ آہستہ ہم آج یہاں پہنچ گئے ہیں کہ سارے سب کانٹیننٹ سے پیچھے رہ گئے ہیں, سارے برِ صغیر سے, ایک منٹ ٹھہر جاؤ, سارے برِ صغیر سے پیچھے رہ گئے. اس کا یہ جو اب امتحان ہے, یہ امتحان پھر سے میں کہتا ہوں, میں نہیں جانتا 3 مہینے 6 مہینے سال کب تک چلے گا, لیکن اس امتحان سے جب نکلیں گے یہ میرا ایمان ہے کہ ہم ایک قوم بن جائیں گے. جی وزیر اعظم صاحب بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہیں مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ اس ٹرانسمیشن میں ابھی ہمیں نے جوائن کیا. جی السلام علیکم مولانا طارق جمیل صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم مولوی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب پوری قوم دیکھ رہی ہے یہ ٹرانسمیشن اور پوری دنیا میں, اور سب انتظار کر رہے ہیں کہ سب اکٹھے ہو کے میں نے بھی 1 گھنٹہ دیکھی ہے. جی جی سب اکٹھے ہو کے, متحد ہو کے, یکجا ہو کے, ایک ساتھ مل کے اللہ کے حضور دعا کریں.
خاص ہے کہ یہ بھی فرمائیں کہ احتیاط کیسے کرنی ہے، اس کے حوالے سے آپ کا کہا ہوا پوری قوم بہت دل سے سنے گی اور مانے گی بھی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جہاں تک احتیاطی تدابیر کا تعلق ہے وہ تو بہت زیادہ ڈسکس ہو چکی ہیں اور بہت زیادہ اس کو میڈیا نے بھی ماشاءاللہ اس کو ابھارا ہے، اس کو نکھارا ہے اور اپنے اپنی جگہ پر ہر جگہ اس پر بحث ہو رہی ہے۔ یہ ہے، میں ایک چھوٹی سی حکایت سناتا ہوں۔ ہارون رشید کا والد تھا مہدی بن ابو جعفر منصور۔ اس کے زمانے میں قحط آ گیا اور لوگ بھوکے مرنے لگے، کتے بلیاں بھی کھانے لگے۔ تو مہدی رات کو لیٹا ہوا تھا تو ایک خادم اسے دبا رہا تھا، تو اس نے اپنے خادم سے کہا کہ کوئی کہانی سناؤ، میں بہت دکھی ہوں رعایا کے لیے۔ اس نے کہا امیر المومنین، ایک لومڑی جا رہی تھی سفر پہ تو بیٹے کو لے گئی شیر کے پاس کہ تو بادشاہ ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لے امانت۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اس نے اس کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور لیے پھرتا تھا۔ ایک دن عقاب کی نظر پڑی تو اس نے جھپٹا مارا اور اٹھا کے لے گیا۔ لومڑی واپس آئی، اس نے آ کر کہا بادشاہ سلامت، میرا بچہ کا وہ تو عقاب لے گیا، کہ میں تو آپ کے حوالے کر کے گئی تھی۔ تو شیر نے کہا میری بہن، اگر وہ زمین کی جنگل کی آفت ہوتی تو میں لڑ کے دکھاتا، وہ آسمان کی آفت تھی، اس سے کون لڑ سکتا ہے؟ تو پھر اس نے کہا امیر المومنین، یہ قحط اگر زمین کی آفت ہوتی تو آپ لڑتے، تو اوپر سے آئی آفت ہے، اس سے بات کرو جو اوپر والا ہے تو کام بن جائے گا۔ اس وقت کی ساری جو تھی ایگریکلچر، زراعت، وہ ساری بارش پر تھی، تو اس نے اسی سے ہی لوٹا مسلح منگوا کے وضو کیا، مسلح پہ کھڑا ہوا، سجدے میں سر رکھا اور اتنا رویا کہ سارا مسلح بھیگ گیا۔ اور یہ یاد رہے کہ وہ 3 بر اعظم پر حکومت کر رہا تھا اس وقت مہدی۔ تو ابھی وہ مسلح سے اٹھا بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجے اور پوری عباسی سلطنت میں بارش ہو گئی۔ میں معذرت کے ساتھ اختلاف رائے تو ہر آدمی کو حق ہے، ہم جو ایک لفظ استعمال کر لیں لڑنا ہے، یہ آسمانی آفت ہے، اس سے لڑنا نہیں ہے، اس کا علاج کر کے اللہ کو عاجزی دکھانی ہے اور اپنا سر سجدے میں رکھ کے رونا ہے۔ اس سے ہم لڑ نہیں سکتے، اس لفظ کو اپنی زبان سے نکال دیں، چاہے دل میں اس کے بارے میں کوئی تکبر نہ ہو، لیکن یہ لفظ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ مجھ سے لڑنا چاہتے ہو۔ دیکھنا ایک چھوٹے سے وائرس سے اللہ نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ میں ایک حدیث سنا کے پھر دعا کرتا ہوں۔ پہلے ایک دعا ہے، ما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو آفت آتی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، میں تمہارا ساتھی بن جاؤں تو کون تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو پھر کون سی اٹھویں طاقت تمہیں بچائے گی۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں میرے سوا اسے کوئی نہیں ڈالے گا۔ اور إِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر میں ارادہ کر لوں کہ میں نے کسی کو نہیں ہونے دینا بیمار یا مصیبت میں، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک امر ہی تو ہوتا ہے۔ 40 دن ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے رہے، 40 دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ تو فعال لما یرید ہے۔ تو ہم یہ جو ظاہری اسباب اختیار کر رہے ہیں ان کو بھی پوری طرح اختیار کرنا ہے، ساری احتیاط کرنی ہے۔ اگر مسجدوں میں جانے سے یہ بیماری پھیلتی ہے تو پھر اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے کہ جان کی حفاظت بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ایک دفعہ بارش ہو گئی، حضرت بلال نے اذان دی تو آپ نے کہا صلو فی رحالکم، ہم کہ بلال اعلان کرو اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، مسجد میں مت آئیں۔ حالانکہ مسجد میں آنے سے کپڑے گیلے ہونے تھے یا کیچڑ،
जान का खौफ तो नहीं था, लेकिन मेरे नबी ने अपनी उम्मत पर मोहब्बत और शफ़क़त का ऐसा साया रखा है कि आपने उनको कीचड़ से बचाया, बारिश से बचाया। यहाँ तो ज़िंदगी मौत के मसाइल हैं। बहरहाल बड़े उलमा इसमें जो कहेंगे और हुकूमत जो उनके साथ मीटिंग करेगी, जो हतमी फ़ैसला होगा, तो सबसे पहले हम अपने अल्फाज में तवाज़ु लेकर आएँ कि हमने अल्लाह के सामने झुकना है, आजिज़ी करनी है और अल्लाह को मनाना है कि अल्लाह तू इसको हटा, ये नहीं हट सकती, इसे कोई नहीं हटा सकता। अल्लाह कोई अल्लाह का बंदा रो धो के उसे मना ले तो फिर शायद फ़ैसला हो जाए और अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल फरमा दे। एक हदीस पे अगर अमल हो जाए तो मुझे अल्लाह की कसम खाकर मैं कहता हूँ ये कोरोना का पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। सिर्फ एक हदीस, मेरे नबी ने फरमाया 4 बातें मुझसे ले लो, फिर दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। 4 अर्बउन इज़ा कानत फ़ीका, 4 बातें ले लो मुझसे, फिर दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। तुम्हें कोई टेढ़ी आँख से ना देख सकेगा, तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा सकेगा कि तुम्हारे रब का साया तुम पे छा जाएगा। तो 4 बातें कौन सी हैं? सिद्क़ हदीसन, हमेशा सच बोलना, झूठ ना बोलना। अब मुझे बताएं, सारे ये एंकर्स बैठे हैं, सारे हमारे वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, हम कितना झूठ बोल रहे हैं, हम किस कदर झूठी कौम हैं। हम इस झूठ के साथ अल्लाह की बारगाह में कोई मकाम नहीं ले सकते। तो मेरे नबी ने पहली बात फरमाई सिद्क़ हदीसन, सच बोलना। दूसरी बात फरमाया हिफ़्ज़ अमानतन, कभी किसी को धोखा ना देना। ये मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, 2 कभी नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। तो वज़ीर आज़म साहब आप अकेले हैं, दयानतदार हैं, अल्लाह से रोने धोने वाले हैं, मांगने वाले हैं, लेकिन 22 करोड़ लोगों में सच्चे कितने हैं? 22 करोड़ लोगों में दयानतदार कितने हैं? एक बहुत बड़े चैनल, मैं हाथ जोड़ के एंकर बैठे हैं, माफ़ी मांग के बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़े चैनल के मालिक ने मुझसे कहा कोई नसीहत करे। मैंने कहा चैनल से झूठ ख़त्म कर दो। कहा फिर चैनल ख़त्म हो सकता है, झूठ नहीं ख़त्म हो सकता। तो जहाँ जिसको, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है और सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है। और मेरे रब को, मेरे नबी को झूठ से नफ़रत है। मेरे नबी ने फरमाया प्याज खा के मस्जिद में मत आओ कि फ़रिश्तों को तकलीफ़ होती है, बू होती है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया जब कोई मर्द औरत झूठ बोलता है तो फ़रिश्ते उसके मुंह की बदबू से 3 मील दूर भाग जाते। तो झूठ और ख़यानत के साथ हम किसी आफत का मुकाबला नहीं कर सकते। आपने फरमाया सिद्क़ हदीसन हिफ़्ज़ अमानतन, सच बोलना चाहे जान चली जाए, और धोखा ना देना। मुसलमान किसी को धोखा नहीं देता है। तीसरा फरमाया हुस्न खलीक़तन, अपने अखलाक अच्छे करना, और अखलाक का सबसे ऊंचा मकाम हया है। अब मैं कैसे बात करूं कि मेरे देश में हया को किसने तार तार किया? मेरे देश की बेटियों को कौन नचा रहा है? उनके कपड़े लिबास मुख्तसर कौन करवा रहा है? ये किसके गर्दन में मैं ये गुनाह डालूं? मैं मुजरिम हूँ, मैंने अपनी कौम को नहीं समझाया, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन जब मुसलमान की बेटी बेहयाई की तरफ चल पड़े और नौजवान बेहयाई की तरफ चल पड़े तो अल्लाह की रहमत, सबसे ज़्यादा अज़ाब कौम लूत पर आया कि वो बेहयाई में सारी बाउंड्रीज़ क्रॉस कर गए थे। तो अल्लाह ताला ने उन पर 5 अज़ाब भेजे। 5, किसी कौम पे 5 अज़ाब नहीं आए, एक ही अज़ाब आता था, उन पर 5 अज़ाब आए। तो तीसरी बात मेरे नबी ने फरमाई है कि हया वाले बनो, हया वाले बनो। लेकिन मेरी नस्ल है, मुझसे खान साहब ने बात की थी पहली दफ़ा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी यूथ अल्लाह के नबी के साथ जुड़े, चूँकि जो
ہمارے کالج ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، ہمارے خاص طور پر جو یہ پرائیویٹ سکولز ہیں، یہ امت کو، نوجوانوں کو اللہ رسول سے کاٹ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے میرے دل سے دعا نکلی جب اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میری قوم اپنے نبی کے ساتھ کیسے جڑ جائے. میں کیا بتاؤں، جب تک اس بے حیائی کو نہیں ہم روکتے، اور کوئی روک نہیں سکتا ہے، اندر سے نیت نہ ہو. سرنڈر ماڈل اسکول میں نے میٹرک کیا ہے. ہمارے ایک وارڈن، میں ہاسٹل میں رہتا تھا، وہ آ گئے، نمازی تھے، انہوں نے نماز کی سختی کر دی. ہم بے وضو جا کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے تھے، بے وضو. کیونکہ ڈنڈا انسان کو انسان نہیں بناتا ہے جب تک انسان اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یہ تو اپنے اندر دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلان دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. میری قوم جھوٹ چھوڑ دے، میری قوم بددیانتی چھوڑ دے، میری قوم بے حیائی چھوڑ دے. وعفت فی طعمت، آخری بات میرے نبی نے کہا، اور رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ. رزق حلال جو صبح سے شام تک، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفور اللہ، جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تھک جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. تو میں وزیر اعظم صاحب سے اپیل کروں گا کہ پوری قوم سے جیسے ڈونیشن مانگا ہے، ایسی پوری قوم سے چلے. میں آپ کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ کل یا آج رات رمضان کی آئے گی، ساری قوم 2 نفل پڑھے اپنے اپنے گھروں میں، اور ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جس کو یاد ہے پڑھ لے، جس کو نہیں یاد ہو استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لے، اور پھر سب اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما من یوم الا والبحر یستاذن فی ان یغرق ابن آدم. روزانہ، یہ مسند احمد کی روایت، روزانہ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور ان کو بہا دوں. والارض تستاذن فی ان تبتلعہ، زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دے میں ان بے حیاؤں کو نگل جاؤں، ان جھوٹوں کو، ان بدماشوں کو، اس مافیا کو میں نگل جاؤں. تو والملائکۃ تستاذن فی ان تعجلہ وتہلکہ، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں اجازت دے ہم ان کا صفایا کریں. میرا اللہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، یہ میرا بندہ ہے اور میں جانوں میرا بندہ جانے. ان کان عبدکم فشانکم بہی، تمہارا بندہ ہے تو مار دو. ان کان عبدی فمنی ولی منی ولی عبدی، اگر میرا ہے تو میں انتظار کروں گا، میں انتظار کروں گا. پچھلی قوموں میں ایک طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی، معاف. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا تو ہو. ان 4 چیزوں نے ہماری ہر چیز بکھیر دی، توڑ دی. کسی بھی قوم کے لیے جھوٹ، بددیانتی، بے حیائی اور رزق حرام یہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور کوئی قوم سچائی، دیانتداری، پاک دامنی اور رزق حلال پر ہوگی تو اللہ کا سایہ ان پر چھا جائے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی. ہم تو اجڑے چمن کے مالی ہیں. عمران خان کو اجڑا چمن ملا ہے، کہاں تک آباد کر سکے گا، اللہ اس کی مدد کرے. چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس سی، نہ تھا جز خار کچھ باقی. بتاتا باغ مارو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا. ابھی عمران صاحب نے یرموک کی اور قادسیہ کی بات کی. کتنے تھے؟ 30,000 تھے خالد ابن ولید کے کمانڈ میں، اور سامنے باہان جو تھا وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا. اور قادسیہ کے میدان میں بھی 30,000 صحابہ تھے، اور ادھر سے جو رستم تھا وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا. ان کے ساتھ اللہ تھا. ہم اللہ کو ساتھ لیں، سارے اسباب اختیار کریں. مالداروں سے کہتا ہوں، میں نے اپنا کلپ الگ ریکارڈ کرایا کہ اس سال ساری زکوٰۃ ان غریبوں میں تقسیم کریں.
आप तक तो हर आदमी नहीं पहुंच सकेगा। अपने अपने इलाके में जो मालदार लोग हैं वो अपनी ज़कात गरीबों में इनमें तकसीम करें, उनके घर जा कर दें। किसी एक की दुआ लग गई ना तो 7 नस्लें हमारी आबाद हो जाएंगी। तो बस मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपने मुझे काफ़ी देर बिठाया तो मैंने भी थोड़ा सा आपका टाइम ले लिया। तो आप दुरूद शरीफ पढ़ें और हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलु तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ए मेरे रब, हमें तस्लीम, तो हमसे नाराज़ हो गया, तूने समझाया हम कोई ना समझ, तू हमें बुलाता रहा, हमने पीछे मुड़ कर देखा, तूने हमें हराम से रोका, हमने हर हराम को अपना कारोबार बनाया, तूने बेहयाई से रोका, हमारी नस्ल ने कपड़े उतार दिए, तूने रिज़्क़ हलाल का कहा, हमारे ताजिर सूद में डूब गए, धोखे में डूब गए, ताकतवर जालिम बन गया। मजलूम की फरियादें सिर्फ तेरे तक तो आती थी, हमारी तो अदालतें जालिम है या अल्लाह, हमारी तो अदालतें जालिम, हमारा कानून जालिम है, हम सारे जालिम है, गरीब भी, अमीर भी, मर्द भी, औरत। या अल्लाह, इस आफत को हम वेंटिलेटर से नहीं टाल सकते, वैक्सीनेशन से नहीं टाल सकते, ये तूने भेजी है, तू ही से टालेगा। या अल्लाह, तू अला कुल्ली शैइन क़दीर है, तू फ़अलुल लिमा युरीद। मेरे मालिक, हम तो अपनी ताकत से कुर्सी से उठना चाहे तो उठ नहीं सकते, लेटना चाहे तो लेट नहीं सकते। या अल्लाह, ज़िंदगी मौत तेरे हाथ में, इज़्ज़त ज़िल्लत तेरे हाथ में। तू हवाओं का मालिक, तू पानियों का मालिक, तू समंदरों का मालिक। और मालिक, बस साड़ी मन्नत ही है, मान जाए अल्लाह, हमारे पास कुछ नहीं है, खाली झोली है, गुनाहों से भरा हुआ है, ये सारा दामन गुनाहों से भरा हुआ है, नफरतों से, फिरका वारियत से, सूद से, झूठ से, कत्ल व गारत से, बेहयाई से, बेपर्दगी से, हर बलाक हमारे दम। लेकिन मेरे मौला, मेरे मालिक, रब तो तू ही है ना या अल्लाह, हम तो तुझे ही मानते हैं मेरे मौला, ला इलाहा इल्लल्लाह का हम इकरार करते हैं, ये तुझे सबसे ज़्यादा पसंद, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करते हैं जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद। आगे हमारे पास बहुत सी नाफरमानी है मेरे मौला, हम पैसे के गुलाम बन गए, शोहरत के गुलाम बन गए, मौत को भूल गए, कब्र को भूल गए, तेरे सामने खड़े होने को भूल गए। इस बड़ी आफत में हम कसूरवार हैं, हम इससे नहीं लड़ सकते। या अल्लाह, हम तो मामूली से बुखार से नहीं लड़ सकते, ये तो बहुत बड़ी आफत है मेरे अल्लाह, तू दूर कर दे। या अल्लाह, तेरी मिन्नतें दूर कर दे, या अल्लाह, तेरी मिन्नतें दूर कर दे मेरे मौला, मेरे मौला, दूर कर दे मेरे मालिक। अपने हबीब के आंसुओं के तोहफे, या अल्लाह, वो उहुद में तो टूटे दांतों के तोहफे मेरे मौला, अपने महबूब के सदके हमारी मुसीबत हटा दे। या अल्लाह, हमारे पास कुछ नहीं है, न दवा है, न अस्पताल है, न डॉक्टर है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ तू है। आजा यार, आजा, तू ला मकान वाला ज़मान है, तू आने जाने से पाक है, ये हमारी अहमकाना फरियाद है। आजा मेरे मौला, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई, सारी दुनिया ही से वहशत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। या अल्लाह, तेरे आने से काम बनेगा, इसे हटा दे सब। और या अल्लाह, जिन चीज़ों से तू नाराज़ होता है, हम उससे तौबा करते हैं, हम उससे तौबा करते हैं, हम उससे तौबा करते हैं, हम उससे तौबा। मैं 22 करोड़ अवाम की तरफ से तेरी बारगाह में तौबा करता, उन्होंने मुझे अपना नुमाइंदा बनाया, मैं तेरा हकीर गुनहगार बंद। या अल्लाह, मेरे साथ बेशुमार लोग रो रहे होंगे, मैं तो टीवी पे नज़र आ रहा हूँ, शायद रियाकारी हो, लेकिन जो बच्चियाँ, बच्चे, बूढ़े, जवान घरों में बैठे रो रहे हैं, यार उनके आंसू तो पाकीज़ हैं, और आंसू तुझे बड़े पसंद मेरे मौला। फ़कीरों की तो फैल, गरीबों की तो, बूढ़ों की तो फैल, अपने उन नेक बंदों की तो फैल जो रातों को तुझे याद करते हैं,
जिनके दामन गुनाहों से साफ है, ऐसे बंदों से हमारा देश भरा हुआ है, खाली नहीं है यार, लेकिन अक्सर तो हम नाफरमान है। या अल्लाह तू हमें माफ़ करके इस आफत को टाल दे, इसका इलाज हमें दे दे, या अपने गैब से इसको हटा दे। तू हर चीज़ पर कादिर है, तू हुकूमत की मदद फरमा। या अल्लाह तू जितने भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं उन सब की मदद फरमा। और या अल्लाह उन डॉक्टरों को जज़ाए खैर अता फरमा जो ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। या अल्लाह तो उन डॉक्टरों को जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह जो इसमें मर रहे हैं वो सब शहीद हैं, उनके दर्जे बुलंद फरमा। जो मरीज़ हो गए उनको सेहत कामिला अता फरमा। या अल्लाह हम लॉकडाउन करें तो एक एक कमरे में 10 आदमी बैठे हैं, लॉकडाउन का क्या फ़ायदा। या अल्लाह ये तो तू ही दूर करेगा इस आफत को, ये लॉकडाउन से नहीं जाएगी, ये सिर्फ फजल से जाएगी। अल्लाह मेरे मौला, जैसे छोटा बच्चा रोते रोते माँ से कहता अम्मा हुण मैं थक पे रो रो के, हुण तो मेरी गल मान जा। मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, रो रो के तेरे सामने थक गए, मान जा। या अल्लाह हमारे पास तो कुछ नहीं, अपने हबीब के तुफैल, उनके सहाबा के तुफैल, उनकी औलाद जिनके करबला में सर कटे और नेज़ों पे चढ़ गए, सबसे छोटे मासूम अब्दुल्ला के तुफैल। या अल्लाह पूरी दुनिया से इस आफत को हटा दे। तेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन था, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं था। मैं या अल्लाह उन्हीं की तुफैल दुआ करता हूँ कि गैर मुस्लिमों को भी इससे नजात अता फरमा। वो भी तेरे बंदे हैं, तूने उन्हें बनाया है, उन्होंने तुझे नहीं पहचाना था, उनका कसूर है, पर तेरे बंदे हैं, तुझे उनसे भी प्यार है। या अल्लाह पूरी दुनिया के 6-7 बर्रे आज़म में जहाँ जहाँ ये वबा अपने पंजे गाड़ चुकी है, या अल्लाह तो इनको सबको और ख़ास तौर पर तो उम्मत मुस्लिमा और ख़ास तौर पर हरमैन शरीफैन, या अल्लाह इस दफ़ा हज भी नहीं होगा हरम में। या अल्लाह जगह नहीं मिलती थी रमज़ान, आज सिर्फ वह काम करने वाले तरावी पड़ेगा, वो भी आधी पड़ेगी। या अल्लाह मेरे वाली, मेरे अल्लाह जैसे बच्चा माँ से जिद करता है अम्मा कर दे, अम्मा दे दे, आखिर वो कहती है अच्छा मेरा सिर न खा ले जा। अल्लाह हम तेरी बारगाह में या अल्लाह दरख्वास्त करते हैं, मिन्नत करते हैं, हमारी मिन्नत अमल कोई नहीं है, खाली है, तेरी कसम खाली है, तेरे सामने हमारी तेरी बारगाह में इल्तिजा है। जितने भी लोग जिस टाइप के जिस मसलक के इस आफत के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, माल खर्च कर रहे हैं, तदबीरें बना रहे हैं, उन सबको अपने ख़जानों से जज़ाए खैर अता फरमा। और जो मर गए हैं उन्हें शहादत का दर्जा अता फरमा। और हम बाकी हैं हम सब की हिफाजत फरमा, इस देश की हिफाजत फरमा, इसको सच्चाई से मुनव्वर फरमा, इसको या अल्लाह दयानतदारी से खूबसूरत बना, इसे हया और पाकदामनी के साथ गुलशन बना, इसे रिज़्क़ हलाल के साथ जन्नत का रास्ता बना। और जो हमारे चले गए उनके दर्जे बुलंद फरमा। या अल्लाह उम्मत के हर तबके को मेरे मौला, हर तबके को मेरे आका अपनी नज़र मोहब्बत अता फरमा और नज़र गज़ब को हमसे वापस ले ले। और जितने मरीज़ बन चुके हैं उनको शिफा अता फरमा, उनको सेहत अता फरमा। वसल्लल्लाहु। और जिन लोगों ने अभी पैसे दिए हैं उन सबको अपने ख़जानों से जज़ाए खैर अता फरमा। और जितने शुरकाए मजलिस थे, वज़ीर आज़म समेत जितने भी शुरकाए मजलिस ने इसमें एहसास प्रोग्राम में हिस्सा लिया, इन सब को, इनकी औलादों को दुनिया और आखिरत की हर खैर नसीब फरमा, हर शर से बचा। व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना तारिक जमील साहब। तमाम नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग अभी भी टेलीफ़ोन कर रहे हैं, अकाउंट नंबर आपके पास स्क्रीन पर है। आप यकीनी तौर पे बहुत से लोगों की टेलीफ़ोन कॉल नहीं मिल सकी, लेकिन आप डोनेट करते रहें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहें। आज की इस ट्रांसमिशन में जो ओवरऑल टोटल जो पहुंचा है वो पहुंचा है 2 अरब 76 करोड़ और 59 लाख। और इस ट्रांसमिशन के दौरान जो इकट्ठे हुए हैं वो 5 करोड़ 75 लाख और SMS और बाकी जो टूल्स हैं उनके अलावा जो है वो उसके अलावा है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। टेलीविज़न पार्टनर्स का इसमें बहुत बहुत शुक्रिया। इकट्ठे हुए इस ट्रांसमिशन में आज कितने? 55 करोड़। 55 हाँ 55 करोड़ इस ट्रांसमिशन पे
इकट्ठे हुए हैं, करेक्शन। और जो मीडिया पार्टनर्स थे हमारे साथ जिन्होंने इस नशरियात को पूरी दुनिया तक पहुंचाया, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। ARY डिजिटल, जियो, एक्सप्रेस, दुनिया, समा, हम टीवी और PTV, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर नशस्त होगी, बाकी जो हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं, चैनल्स हैं, उनके साथ भी डोनेट करते रहें और इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने पे आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, सबका शुक्रिया।